رشتے کو آگے نبھانے آئے ہیں. میں استقبال کیجئے, میں دعوت دے رہا ہوں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اور جھنڈے ہلا کے, کھڑے ہو کے, جھنڈے لہرا کے, ارے نعرے لگا کے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, کل بھی بھٹو زندہ تھا, کل بھی بی بی زندہ تھی. میری بہنوں آپ جواب دینا, کل بھی بی بی زندہ تھی, آج بھی بھٹو زندہ ہے. جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واہ استور, واہ. آج آپ کا جوش و جذبہ دیکھ کر, آپ کا اتنا بڑا استقبال اتنے چھوٹا گاؤں میں دیکھ کر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. مبارکباد, مبارکباد. آپ جیت چکے ہو, جیت چکے ہو, جیت چکے ہو. استور کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. استور کے بچہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے, بھٹو شہید کے ساتھ دیں گے, بی بی شہید کے ساتھ دیں گے, تیر پہ تھپا لگا کے عوامی حکومت منتخب کریں گے. ساتھیوں, یہ میرا گلگت بلتستان کا تیسرا دورہ ہے. ہم پہلے یہاں استور بھی آئے تھے, پہلے بھی آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا تھا, اور کل ہم استور 1 میں جلسے کر رہے تھے, آج ہم استور 2 میں جلسہ کر رہے تھے. ہم گلگت بلتستان کا چپا پر پہنچ رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچ رہے ہیں. بھٹو شہید کے چاہنے والے اور بی بی شہید کے چاہنے والے کے دروازے تک پہنچ رہے ہیں. آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ کل بھی آپ بھٹو کے ساتھ تھے, آج بھی بھٹو کے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی جیسے کل آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا مستقبل طے کیا تھا, گلگت بلتستان کا تاریخ بنا دیا تھا, اب بھی بھٹو کا جماعت کے ساتھ تھے, اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے وہ کام کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ یاد رکھیں گے. ماضی میں بھی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے ایف سی آر کا خاتمہ کیا, آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دے کے راجگیری نظام کا خاتمہ کیا, آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دے کے سیاسی اور جمہوری آزادی اپنے لیے چھینا, آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے اپنا وزیر اعلیٰ بنایا, اپنا پروونشل اسمبلی کھڑا کر دیا, آپ نے گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا, نام دلوایا. یہ آپ کی کامیابی ہے, یہ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے, اور ہم اس آخری مرحلہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ وعدہ جو بھٹو شہید نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کیا تھا, میں نے اور آپ نے مل کے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اس سلیکٹریٹ کا کیا پتا استور کے عوام کے بارے میں, گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں. ہمارا تو رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے, 3 نسلوں کا رشتہ ہے. ہمارے پاس سیاسی کارکن ہے, جیالے ہے, کوئی کھلاڑی نہیں ہے. آپ شہداء کے وارث ہو, آپ شہداء کے اور غازیوں کے سرزمین ہو. استور کے نوجوان نے 18 اکتوبر کا ساز کے بم دھماکوں میں شہادتیں قبول کی ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں مایوس کیا ہے. عمران کہتا ہے وہ
सोच रहा है सिलेक्टेड सोच सकता है, ये भी बड़ा खबर है, मगर वो सोच रहा है। इमरान सोच रहा है कि मैं अब बुरी सूबा बनाऊंगा। इमरान तू बहुत देर इस बात पे आ गए हो। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो बुरी सूबा दे दिया था, वजीर आला मुंतखब कर लिया था, असेंबली दिलवा दिया था। आप अभी तक सोच रहे हो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा चाहिए। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पूरे पाकिस्तान सरजमीन बेआइन था, हमने 1973 का आइन दिलवाया। आज गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। वो तो हमारा मंशूर है ही है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मेरे 3 नारे हैं, 3 वादे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत दिलवाऊंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मलकियत दिलवाऊंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोजगार भी दिलवाऊंगा। ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा मंशूर है। किसी और जमात के मंशूर में ये वादे आपके लिए नहीं है। सिर्फ एक जमात है जो हुकूक दिलवाती है, सिर्फ एक जमात है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप पूछे बाकी सारे के सारे जमातों से, आप पूछे इन सब से कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को दिया क्या है, आपने यहां के गरीब अवाम को दिया क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो सिर्फ अपने पिछले दौर में, सदर ज़रदारी के दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। आपने क्या किया है? पूछे इनसे कि आपका हुकूमतें आते रहते हैं। पूछे बाकी जमातों से, तूने हमारा तनख्वाह में कितना इजाफा किया है। पूछे इनसे कि हमारा बुजुर्गों का पेंशन्स में कितना इजाफा किया है। अगर इजाफा हुआ है तो सिर्फ पीपी ने किया है। सदर ज़रदारी के दौर में हमने तनख्वाह में 150% इजाफा किया। हमने अपना जवानों का, अपना फौज का, अपना सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। हमने अपना बुजुर्गों के लिए पेंशन्स में 100% इजाफा किया। आपने बाकी सबके हुकूमत भी देखे हैं, इन्होंने 1% का इजाफा भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि अगर आप गरीब के साथ देंगे, अगर आप मजलूम के साथ देंगे तो सब तरक्की कर सकते हैं, मुआशत में सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मगर आप इमरान की तरह, बाकियों की तरह तनख्वाह में कटौती करके, पेंशन्स ना देके, बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देके,
बड़े बड़े एमनेस्टी स्कीम्स अमीरों के लिए दिलवा के मीशत में तरक्की नहीं हो सकता। मीशत में तब तरक्की होती है जब भुट्टो शहीद की तरह अब कदम में सब्सिडी दिलवाए ताकि यहाँ के गरीब अवाम खाना खा सके, भूख से आजादी दिलवा सके। तरक्की तब हो सकती है, तरक्की तब हो सकती है जब आप इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबे लेकर आए, जिसके तहत हर गरीब औरत की जेब में पैसा मिले ताकि वो भी अपना घर चला सके, वो भी मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। और अब पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। आप जानते हो कि हर तबका सरापा एहतजाज है, यंग डॉक्टर्स से लेके लेडी हेल्थ वर्कर्स तक एहतजाज कर रहे हैं, नौजवानों से लेके बुजुर्ग पेंशनर्स तक एहतजाज कर रही है, गरीब मजदूरों से लेके ताजरों तक एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा किसानों भी एहतजाज कर रहे हैं और उन पे लाठी चार्ज हो रहा है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस तब्दीली के नाम पे जो तबाही है उससे बचाना है, और इस तबाही से बचाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। आपने सब 15 नवंबर को तीर के साथ देना है, हर जिला से हर इलाका से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाना है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के गरीब बुजुर्ग मजदूर किसान को इन जालिम हुक्मरानों से बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों, मेरे लिए सिर्फ आप हो, मेरे साथ सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, और हम अकेले अपने पार्टी तंजीम के साथ आपके पास आ रहे हैं। जमहूरी तरीके से हम अपना कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी तरफ कठपुतलियों है, दूसरी तरफ कठपुतलियों है, उनके पास इक्तदार जरूर है मगर अवाम उनके पास नहीं है। अस्तोर के अवाम उनके साथ खड़े नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उनके साथ नहीं है। वो हर दिन एक नया कैंपेन के लिए कोई नया नुमाइंदा उनके तरफ से आ जाता है, कोई नया कठपुतली आ जाता है। पहला एक गंदा वजीर था, वो फिर रहा था जगह जगह। गिलगित बल्तिस्तान का, आजाद कश्मीर का जो वजीर है, जगह जगह पहुंच रहा है, 2 साल वजीर रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है, अब इलेक्शन के दौरान याद आया है। पूछो इनसे 2 साल में कितने रोजगार दिलवाया आपने, 2 साल में कितने मंसूबे दिलवाए आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को। एक ईंट भी, एक मंसूबा भी, एक ही इनॉग्रेशन नहीं हुआ। 2 साल के लिए उनको पता ही नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान कोई इलाका था, और इलेक्शन के दौरान एक पर एक वो कानून के खिलाफ वर्जी करके यहां आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी आपको कह रहा हूं, ये कठपुतली वजीर आएंगे, आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। ये इनकी भूल है, इनके समझ से बाहर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खास तौर अस्तोर के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। आप तो गैरतमंद लोग हैं, आप वफादार लोग हैं, मगर मैं आपको इजाजत इस हद तक देता हूं, आप इनसे पैसा जरूर ले लो मगर वोट तीर को दे दो, तीर को दे दो, तीर को। फिर कठपुतली वजीर आजम भी आ जाता है, कठपुतली वजीर आजम आ जाता है, उसको भी अचानक गिलगित बल्तिस्तान का तब ख्याल आता है जब इलेक्शन होता है। अचानक आ जाता है, अस्तोर तक तो पहुंचा ही नहीं, हेलीकॉप्टर में फिर के वापस चला गया था। जहां वो पहुंचा था वहां वो कहता है, मैं पैकेज का ऐलान इसलिए नहीं कर रहा हूं,
اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، سو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے میں پیکج نہیں اعلان کر سکتا۔ بھائی آپ 2 سال سے سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، الیکشن سے پہلے کس نے آپ کا روکا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج دلوا دے؟ اپنے الیکشن سے پہلے بھی نہیں دیا اور آپ الیکشن کے بعد بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ آپ تو پختونخوا کو چھوڑے، میاں والی سے پوچھے، میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا گیا ہے۔ کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے، سبسڈی دیا ہے تو صرف پی پی نے دیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں پوری صوبہ، ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے مگر باقی جماعتوں یہ چاہیں گے کہ اگر صوبہ ملے تو سبسڈی بھی واپس لو، اگر صوبہ ملے تو ٹیکس بھی لگا دو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے، میں صوبہ بھی دلواؤں گا، سبسڈی کا بھی تحفظ کیا، سبسڈی کا تحفظ کا میں آپ کا کوٹا میں اضافہ دلواؤں گا، آپ کو ٹیکس سے تحفظ دلواؤں گا۔ وہ تو صوبہ دینے سے پہلے نوٹیفیکیشنز نکال رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام پہ مزید ٹیکس لگا دو۔ ہم آپ کا ٹیکس نوٹیفیکیشن کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور آگے جا کے بھی آپ نے یہاں کے عوام کو، جس کو آپ نے 70 سال سے لابارش چھوڑا ہے، آپ نے 70 سال سے لابارش چھوڑا ہے، اب آپ کو صوبہ بنا کے ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ان کو انکریج کرنا پڑے گا، ان کو زیادہ معاشی پیکیجز دلوانے پڑیں گے، مین سٹریم کروانے پڑے گا، پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز پہ، پھر ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں پہ۔ مگر یہ جو گندم پہ سبسڈی ہے، جو تیل پہ سبسڈی ہے، یہ بھٹو شہید کے کارنامے ہے، ہم آپ کو یہ نہیں چیننے دیں گے، کبھی نہیں چیننے دیں گے۔ آپ صوبہ کے نام پہ یہاں کے عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا کی کوشش کریں گے، ہم آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ساتھیوں، ہم نے خاص طور پہ اسٹور کے لیے بھی منصوبے سوچے ہیں۔ صدر زرداری نے پہلے سے جو شارٹر ٹنل کا بنیاد رکھا تھا وہ تو آپ ہی کے لیے تھا، اس نے آپ کا فاصلہ اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو اس کو کم کرنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ پچھلے حکومت پہ بھی وہ اس پہ کام نہیں ہوا، اور جو آج کا حکومت ہے انہوں نے بالکل ہی اس منصوبے کو ختم کر دیا ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو مکمل کر دیں گے، اور 6 گھنٹوں کے اندر ہی اندر آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے۔ جو بوبن سکردو روڈ کا حمید صاحب نے ذکر کیا تھا، انشاءاللہ وہ تو آپ کا اپنا صوبائی حکومت بنائے گا اور آپ کا فاصلہ سکردو کے ساتھ بھی کم ہوگا۔ اگر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آیا تھا تو ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے، جو ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے، سیلف امپلائڈ کے لیے بھی، زرعی مزدور کے لیے بھی، سارے کے سارے مزدوروں کے لیے یہ کارڈ ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے، 15 نومبر کو آپ کا عوامی حکومت آئیں گے، تو پھر ہم گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ پہنچائیں گے۔ ساتھیوں، ہم نے سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا ہے، مفت علاج دل کے مریض، مفت علاج دل کے مرض کے لیے، مفت علاج کڈنی کے لیے، مفت علاج لیور کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آ رہی ہے، 15 نومبر کو عوامی حکومت بنے گی اور ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز، دل کے مفت علاج کا ہاسپٹلز گلگت بلتستان میں بھی
بنائیں گے, ہر جگہ پہ ان کے سینٹرز ہوں گے تاکہ ہم دور دور علاقے تک پہنچ کر مفت علاج غریبوں تک پہنچ سکے, ہمارا بزرگوں کے دروازے تک پہنچ سکے. ساتھیوں, ہم نے آپ کو حق حاکمیت بھی دلوانا ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے حق ملکیت بھی دلوانا ہے. اور جب ہم حق ملکیت پر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنی زمین کے مالک خود بنے, مگر وہ نہ صرف اپنا زمین کے مالک بنے, مگر جو بھی معدنیات ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کا بھی مالک بنے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا, انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں گے, 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دیں گے, اور میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنا کے رہوں گا. ساتھیوں, میرے پاس میرے کارکن ہیں, میرے ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کھڑے ہیں, ان کے پاس حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں. نہ صرف یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر میں جانتا ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے عوام اس تعداد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی کٹپٹلی حکومت, چاہے وہ یہاں صوبہ میں ہو یا وفاق میں ہو, وہ عوام کے حق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ ضرور افسوس کی بات ہے, جس نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار بننا تھا, جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا, وہ آپ کے عوام کے سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے. وہ جو ہمارا آپ کا الیکشن کمشنر ہے, آپ کا جو الیکشن کمشنر ہے, اس کو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا, آپ کے ووٹ کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا, کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھا. مگر کیا کرتا, وہ تو اسلام آباد پہنچ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم کیمپین کیوں کر رہے ہیں. ہمارا جمہوری حق ہے, ہمارے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے, نہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا محبت دیکھ کے, گلگت بلتستان کے عوام کو جوش اور جذبہ دیکھ کے, کھپلو سے لے کے استور تک ہمارا استقبال دیکھ کے گھبرا چکے ہو کہ آپ کا چنا ہوا نمائندے ہار رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمشنر کو یہاں ڈیوٹی دینا چاہیے تھا, یہاں آپ کا ووٹ کا تحفظ کرنا چاہیے تھا, وہ اسلام آباد میں کیا کر رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ اپنا ملاقاتے کی تفصیل عوام کے سامنے لے کر آئے. کس سے حکم نامے آپ لے رہے تھے اسلام آباد میں؟ کس حکومتی ادارے سے آپ مل رہے تھے؟ آپ کا کیا کام ہوتا ہے اس وزیر کے ساتھ, اے جے کے اور جی بی کا وزیر سے, وفاقی وزیر سے, الیکشن کمشنر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا ملاقاتیں کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا بات چیت کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے, ہمارا کوئی پبلک آفس نہیں ہے. جن کے پاس پبلک آفس ہے ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کرتے؟ وزیر, حکومتی وزیر جن کا ذمہ داری ہے گلگت بلتستان کا اور کشمیر کا, ان کو آپ نہیں روک سکتے. وہ پیسہ باندھ رہے ہیں, ان کو آپ نہیں روک سکتے.
वजीर आजम इलेक्शन के दौरान पहुंचता है, तकरीर करता है, उसको रोकने के बजाय इलेक्शन कमिश्नर उसका दफा करता है, वजीर आजम की धांधली करने की कोशिश का सहूलतकार बन जाता है। लेकिन जहां उनके पास कठपुतली वजीर है, जहां उनके पास कठपुतली इदारे हैं, जहां उनके पास कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर तक है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान खड़े हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों भी खड़े हैं, औरतों भी खड़े हैं। तुम क्या चीज हो? इंशाअल्लाह ताला करो जो आपने करना है, करो जो आपने करना है। 15 नवंबर से 15 नवंबर पे हर पोलिंग स्टेशन से, हर इलाका से तीरे निकलेगा, भुट्टो का निशान जीतेगा, तुम कहीं का कहीं नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह 15 नवंबर को आप हमें भारी अक्सरियत दिलवाएंगे ताकि मैं आपका सही नुमाइंदगी कर सकूं, ताकि मैं आपको हक मियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक मलकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं यहाँ के बच्चों को हक रोजगार दिलवा सकूं। आप 15 नवंबर को तीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत दिलवाएंगे। 15 नवंबर को अस्तौर के अवाम हमारा अब्दुल हमीद साहब को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरे साथ हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत अस्तौर की होगी, जीत भुट्टो शहीद और बीबी शहीद की होगी। जिए भुट्टो।